ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا حجة لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم دروشي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل هو للذین آمنوا آپ فرما دیجئے قرآن مجید ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی اور شفا بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو اس لیے کہ سورۃ البقرہ کو اختیار کرنا اپنانا باعث برکت ہے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کو چھوڑ دینا حسرت اور پشیمانی کا باعث ہے جو سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑ دے گا وہ ہاتھ ملتا رہے گا وہ پچھتائے گا وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ جھوٹے لوگ ظالم لوگ جادوگر لوگ سورہ بقرہ کی طاقت نہیں رکھتے اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتی جمعۃ المبارک کا بابرکت دن بھی ہے جمعۃ المبارک کے مخصوص مسنون اعمال بھی ہیں ان کو ضرور کرنا چاہیے جمعے کے دن ہی اہل جنت کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا جمعے کا دن اللہ کے ہاں پسندیدہ دن ہے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو بھی کہا اپنے لیے عبادت کا دن منتخب کرو یہودیوں نے ہفتے کا دن کیا اور ہفتے کا دن اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ نہیں تھا جتنا جمعے کا تھا عیسائیوں کو کہا گیا تو عیسائیوں نے اتوار کا دن کیا اور وہ بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ اس طرح سے نہیں تھا اور مسلمانوں کو اللہ نے جمعے کا دن تو اس لیے جمعے کے دن کے مخصوص اعمال ہیں عصر کے بعد سارا دن درود شریف پڑھتے رہے عصر کے بعد ضرور 80 مرتبہ یہ سامنے درود شریف لکھا ہوا ہے اپنی جگہ چھوڑے بغیر نہیں بیٹھ کے پڑھنے اور سورہ کہف پڑھنی ہے جمعے کے دن دو جمعے کے درمیان آدمی کے لیے اللہ ایک نور روشن کر دیتا ہے اس نور سے آدمی نورانیت حاصل کرتا ہے دل نورانی اور منور رہتا ہے اور حدیث میں آتا ہے جو شخص شب جمعہ میں سورہ دخان کی تلاوت کرے گا وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی سبحان چھوٹی سی تین رکوع کی چھوٹی سی صورت ہے اور اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں قرآن مجید کے فضائل برکات معجزات کے بارے میں گزشتہ 4-5 جمعوں سے بات چل رہی ہے
معجزات اور صفات قرآن مجید کی جو ہیں ان کا تعلق سارے انسانوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ ایسی کتاب کوئی بھی نہیں لکھ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو دعوت دی ہے، سارے انسانوں کو چیلنج دیا ہے کہ اگر نعوذ باللہ اس قرآن کو تم من جانب اللہ نہیں سمجھتے تو تم اس طرح کی ایک آیت تم بھی لکھ لو، تم بھی اس طرح کا قرآن لے آؤ۔ اور کچھ قرآن مجید کی فضائل ایسے ہیں جو صرف مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے کہ تلاوت کرو گے تو یہ ملے گا، فلاں سورت پڑھو گے تو یہ ملے گا، اس کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ تو اس میں آج یہ بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ بہت فضیلت والی سورت ہے، یہ باعث برکت سورت ہے، تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کا ختم کرنا چاہیے، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو سورہ بقرہ پڑھنا چھوڑ دے گا وہ ہاتھ ملتا رہے گا، وہ پچھتاتا رہے گا۔ اس لیے سورہ بقرہ صحیح طریقے سے ہم سب کو آنی چاہیے، گھر والوں کو بچوں کو کہنا چاہیے آج سورہ بقرہ کا ختم کرتے ہیں، اس سے برکت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم لوگ اس سورت کی طاقت نہیں رکھ سکتے، جو بھی ظالم ہوگا جادو کے اندر ظلم کے اندر ملوث ہوگا، سورہ بقرہ جو آدمی پڑھے گا اس کا ظلم اور اس کا سحر ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جو اللہ کے نبی جادو کو، نظر بد کو اور اہل باطل کے بطلان کو ضائع کرنے کے لیے جو عمل بتا رہے ہیں، سب سے زیادہ اختیار کرنے والا وہ عمل ہے۔ ہم ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، سب سے پہلے سورہ بقرہ ہے اور آخری تین کولن، اور سورہ بقرہ کی مختلف آیتوں کی مختلف فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ سنام القرآن ہے، قرآن مجید یہ قرآن کی کوہان ہے، اونٹ کی جو اوپر والی کوہان ہوتی ہے اس کو عربی میں سنام کہتے ہیں، تو پوری قرآن کی جو بلندی ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک آیت ہے، آیت الکرسی، وہ سید آیات القرآن ہے، قرآن کی ساری آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے، اسی لیے ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا حکم ہے۔ اور یہ مسنون اعمال کے اندر آیت الکرسی ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا مسنون عمل ہے۔ اور رات کو سونے سے پہلے جو پڑھے گا اللہ اس کے گھر کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے کریں گے، اور ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا جو اللہ کے فضل سے اس کو صبح نماز فجر کے لیے جگائے گا۔ اس کی نیت خالص ہونی چاہیے، نیت میں یہ ہونا چاہیے۔ ایک بندے کی سوتے وقت نیت ہی نہیں ہے میں فجر پڑھوں گا، نہیں یار بس آرام سے پڑھیں گے، تو پھر اس کا تو کوئی حال نہیں۔ جو نیت کر کے سوئے اور جو وظیفہ بھی کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کے بارے میں من قرأ فی لیلۃ کفتا، جو رات میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھے گا وہ اس کو کافی ہوتی ہے بس، اور اسے لمبے جوڑے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے رات کو جب عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جائیں تو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ضرور گھر میں پڑھنی چاہیے، یہ لازمی کا عمل ہم بنا دیں۔ اتنی یہ مجرب اور فضیلت والی آیتیں ہیں کہ یہ میت کو قبر میں دفن کر کے بھی آخری دو آیتیں اس کے پاؤں کی طرف یہ پڑھی جاتی ہے، آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین، اور جو ہے سر کی طرف الف لام میم سے هم المفلحون تک پڑھا جاتا ہے، یہ مسنون عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا یقرآن فی دار ثلاث لیال فیقرؤها شیطان، کہ جس گھر کے اندر 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی جائیں اس کے قریب پھر شیطان نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے یہ بہت اہم وظیفہ ہے، ہم سب کو آنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیتہ ما من کنزہ الذی تحت العرش، اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں مجھے اپنے اس خزانے سے عطا فرمائی ہیں جو خزانہ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اس کی عظیم نسبتیں ہیں۔ اس لیے ہم سب کو یہ یاد کرنی چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے یاد کرنا۔ آپ 5-10 دن تک گھر میں موبائل سے دیکھ کے پڑھیں، صحیح نیت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ہفتے بعد آپ کو یاد ہو۔
نیت صحیح ہونی چاہیے کہ میں ان کو یاد کرنے کی نیت کر رہا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَعَلَّمُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ فَإِنَّهُمَا صَلَاةٌ وَقُرْآنٌ وَدُعَاءٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں خود بھی سیکھو، اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ، ان کو یاد کرواؤ. اس لیے میرا بھی فرض بنتا ہے آپ کا بھی اپنے سارے بچوں کو آخری دو آیتیں سورہ بقرہ کی یاد کروائیں. اتنے سکول کی کتابیں یاد کر لیتے ہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے دو آیتیں یاد کرنا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ہمارے انٹرسٹ کی بات ہے. ہم کتنا زیادہ جو ہے وہ اس بارے میں شوق رکھتے ہیں اور کتنی اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. آپ نے فرمایا یہ دو آیتیں جو ہے یہ نماز بھی ہیں، نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی ہے، اور دعا بھی ہے. اس کے اندر عظیم دعا ہے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اے اللہ ہم آپ کی ساری باتیں سنیں گے بھی اور مانیں گے، آپ ہماری بخشش کر. یہ دعا ہے. اور اے اللہ کبھی ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں، غلطی ہو جائے. ایسا ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جیسا سابقہ امتوں پہ ڈالا تھا. اتنا ہم پر بوجھ نہ ڈالنا، اتنی آزمائشیں نہ آئیں کہ ہمیں اٹھانے کی طاقت نہ ہو. وہ ایک عالم صاحب جو ہے وہ نیٹ پر بتا رہے تھے کہ میں بڑی خوشحال زندگی گزار رہا ہوں، کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. میں حالانکہ بڑا امیر ہوں، بڑی دولت ہے، میں اپنے بھی سارے کام خود کرتا ہوں اور اپنے ملازم و ماتحتوں کو بر وقت تنخواہیں دیتا ہوں، ساری ان کی سہولتوں کا خیال کرتا ہوں، کوئی کبھی پریشانی مجھے نہیں ہوئی. اس لیے کہ میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں میں دعا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، یہ پڑھتا ہوں. تو اس لیے جو ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے سورہ کہف پڑھنے سے اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر کے اندر سورہ کہف پڑھ رہا تھا. یہ پچھلے جمعے کو بھی بتایا کہ آسمان پر میں نے دیکھا ایک بادل، نور کا بادل، وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگ گیا. تو میں نے صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا سورہ کہف کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہو رہی. وہ فرشتے تھے بادل کی شکل میں، نور والے بادل کی شکل میں تمہارے گھر پر آ گئے. تو اس لیے جو ہے سورہ کہف سے سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، آدمی کی حفاظت ہوتی ہے فتنوں سے. اس لیے جمعے کے دن لازمی پڑھنی چاہیے. آج جمعہ ایسا ضرور اس کو پڑھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں زبانی یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ کریں گے. اس لیے آج سے ہی یاد کرنا شروع کریں. ہم اپنا تھوڑا سا وقت فارغ کریں. یہ چھوٹے عمل ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں آخرت کے ثواب کے لیے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. دجال آ گیا تو اللہ دجال سے بھی محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. تو شروع کی 10 آیتیں ہیں، پوری سورت بھی نہیں ہے. نیت ہم کریں تو پوری سورت بھی یاد ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین کے بارے میں قلب القرآن، قرآن کا دل سورہ یاسین. اور آپ نے فرمایا اقرأوا یاسین علی موتاکم، سورہ یاسین اپنے مردوں پر پڑھا کرو. یعنی جو آدمی فوت ہونے کے قریب ہو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی سختیاں نزا کی آسان فرماتے ہیں. اسی طرح سے قبرستان کے اندر پڑھی جائے اپنے مردوں کے لیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ دخان کے بارے میں من قرأ سورۃ الدخان فی لیلۃ الجمعہ غفر لہ قال اصبح مغفورا لہ. جو آدمی شب جمعہ میں سورہ دخان پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت کر رہے گا، یا وہ صبح اس حال میں کرے گا اس کی مغفرت ہوئی ہوگی. کتنی بڑی بات ہے. ہم سب نمازیں جو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ مغفرت کے لیے پڑھتے ہیں. چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. 3 رکوع کی سورت ہے اور 5 منٹ میں تقریباً پڑھی جاتی ہے. کچھ عرصہ پڑھیں، زبانی یاد ہو جائے گی. پھر عشاء کے بعد، مغرب کے بعد سنت اور نوافل کے اندر یہ پڑھا کریں.
نماز کے اندر اگر پڑھیں گے تو ثواب بھی زیادہ ہوگا. اس لیے سورہ دخان اور سورہ کہف یہ جمعے کا وظیفہ ہے، اس کو بالکل نہیں چھوڑنا. ایک جمعے کی رات کا وظیفہ ہے اور ایک جمعے کے دن کا وظیفہ. خیر جمعے کے رات میں بھی سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک کے بارے میں شفاعت لرجل حتى غفر له کہ سورہ ملک اللہ کی حضور ایک بندے کی شفاعت کرنے لگی، اتنی زیادہ شفاعت کی کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر کے چھوڑا، مغفرت اس نے کروا کے چھوڑا. اس قدر سورہ ملک جو ہے یہ شفاعت کرنے والی سورت. تو اس لیے رات کے وقت میں اس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں. تو یہ سورہ ملک کی خاص فضیلت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کو پڑھے گا من قرأ کل لیلۃ منعہ اللہ بہا من عذاب القبر، جو آدمی سورہ ملک کو رات کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سورت کی وجہ سے عذاب قبر اس سے روک دے گی. تو اس لیے یہ بھی بہت فضیلت والی سورت. کم از کم جب یاد آئے ہفتے میں 2-3 دن تو ضرور بندہ پڑھنا سورہ ملک. عذاب قبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ کے اندر رکھیں، یہ سخت چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اور پھر 3 سورتیں جو بہت مختصر ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ایک جو ہے سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض، جو ایک دفعہ پڑھے گا آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب، جو 2 دفعہ پڑھے گا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب. سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، جو ایک دفعہ پڑھے گا چوتھائی قرآن پڑھنے کا ثواب، جو 4 دفعہ پڑھے گا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب. یہ سارے حدیث میں مختصر عمل بھی بتائے گئے ہیں کہ جو بندے زیادہ لمبا وظیفہ نہیں کر سکتے اللہ کے نبی نے ان کو چھوٹے چھوٹے عمل بتائے ہیں تاکہ وہ بھی میرے امتی اونچے درجوں میں چلے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھے گا قل اللہ احد، 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب، جو 3 دفعہ پڑھے گا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب. یہ وہ قرآن مجید کی مختصر عمل ہے جن کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذات کے بارے میں فرمایا. معوذات آخری 3 قل کو کہتے ہیں، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ان تینوں قل کو معوذات کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس بیماری میں انتقال ہوا اس بیماری میں آپ کا وظیفہ کیا تھا؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ہم سب کا بھی وظیفہ ہونا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس بیماری میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس بیماری میں ان کا وظیفہ کیا تھا؟ بار بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور پورے جسم مبارک پر پھیرتے. بس یہ آخری وظیفہ. اسی وظیفے کو کرتے کرتے دنیا سے تشریف لے گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کتنا اہم وظیفہ ہے. دیکھیں وظیفے سینکڑوں وظیفے ہیں، پورا قرآن ہے. تو حضرت عائشہ نے بڑی خاص بات بتا دی ہے، یہ بڑے قیمتی دعائیں ہیں اللہ کے ہاں. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخر میں پورے قرآن میں سے ان 3 سورتوں کا وظیفہ منتخب کیا تھا. اس لیے اس وظیفے کو یاد رکھو، یہ بڑا قیمتی وظیفہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں بھی پڑھا اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم بھی دیا کہ جو بندہ یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد پڑھے گا اللہ اس کو سارے شرور سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. توحید کو اس کے دل میں، ایمان کو اس کے دل میں راسخ فرمائیں گے. قل اللہ احد کیا ہے؟ توحید ہے، اور توحید دل کے اندر آئے گی. قل اعوذ برب الفلق کیا ہے؟ ہر شر جو اللہ نے پیدا کیا اس سے حفاظت فرمائیں گے. قل اعوذ برب الناس کیا ہے؟ شیطان کو اس کے قریب نہیں آنے دیں گے. سبحان. یہ ان 3 سورتوں کا خلاصہ ہے. اور فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے بھی آداب ہیں. یعنی ان کے آداب میں سے یہ بھی ہے ایک آیت کو غور و فکر کے لیے بار بار پڑھتے رہنا، یہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے ہے.
ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نوافل پڑھ رہے تھے. نوافل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو شروع سے شروع کیا. پھر جب پڑھتے پڑھتے آپ یہاں پر پہنچے اس آیت مبارکہ پر ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ ہے جو وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پڑھنے میں اتنا سرور آیا اور اتنا اس آیت مبارکہ کے معنی اور مطلب کے اندر کھو گئے. یہ آیت بار بار پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہوگی. اس سے علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ قرآن مجید کو طوطے کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے. پڑھتے رہو پورا سپارہ ختم, پھر پڑھتے رہو اگلا سپارہ ختم, پھر پڑھتے رہو اگلا سپارہ ختم. نہیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے وہ یہ کہ پڑھیں آپ قرآن کو, قرآن کی ہر آیت کا مطلب بھی بتاؤ. جس آیت کے مطلب میں مزہ آئے اس کو اتنا پڑھیں کہ 2-3 گھنٹے گزر بار بار اسی کو پڑھیں. یہ بھی تلاوت کی آداب میں سے ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ آج میں نے 5 پارے پڑھ لیے, 5 کا پتہ ہی نہیں ہے, ایک آیت کا مطلب بھی نہیں پتا کیا پڑھیں. تو اللہ کے نبی نے شروع سے قرآن پڑھتے رہے اس آیت پر پہنچے, مطلب اور مفہوم کے اندر اتنا کھو گئے قیامت کے منظر کے اندر اسی کو پڑھتے صبح کر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک آیت کو بار بار پڑھنا یہ بھی تلاوت کے آداب میں سے ہے. لیکن یہ کام وہ کرے گا جس کو قرآن پڑھنے سے محبت ہوگی, جس کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا, جس کو پتا ہوگا میرا رب قرآن میں مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے, اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ وہ کرے گا کام جو نعوذ باللہ قرآن مجید کو بوجھ سمجھے گا, یار جلدی سے پڑھوں ختم کروں میں نے اور کام بھی کرنا, وہ کبھی بھی ایسے نہیں کرے گا. اس لیے ہم نے اپنا مزاج ایسا بھی بنانا ہے. اور فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے رونا یہ بھی سنت عمل ہے, اور یہ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے وَقَانَ أَبُو بَكْرَ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ. حضرت ابو بکر بہت رونے والے آدمی تھے, جب قرآن پڑھتے تھے تو اپنی آنکھوں میں قابو نہیں رہتا تھا ان کا, آنسو ٹپ بہنا شروع ہو جاتے. یہ بھی کون کرے گا, یہ بھی ہم نے کرنا ہے. یہ کب ہوگا جب قرآن سے محبت ہوگی, جب قرآن پڑھنے میں لطف اور سرور آئے گا, جب قرآن پڑھنے کا دل کرے گا, جب قرآن کے مطلب اور معنی پتہ ہوں گے. ورنہ یہ کہاں ہوگا. میں اور آپ دیکھیں کبھی ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے رونا آئے, وہ پڑھتے ہیں پڑھ کے فٹافٹ ایک سپارہ پڑھا, ایک سپارہ پڑھا, چلو جلدی کرو. یہ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے. اور کیا ہے, دل میں خوف پیدا ہونا, دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہونا, اور کانپنا اور رونا. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی کانپتا, پھٹ جاتا اندر سے. تو انسانوں کے دل کیوں نہیں پھٹتے قرآن پڑھ کر. یہ عظمت اپنے اوپر قرآن کا جلال طاری کرنا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے. یہ بھی آداب میں سے ہے. کیجول طریقے سے قرآن نہ پڑھنا جس طرح ہم عام کتابیں پڑھ کے رکھ دیتے ہیں, اور پھر ان کا کیا کہنا جو قرآن پڑھتے ہی نہیں. یہ تو ان لوگوں کے بارے میں جو پڑھتے ہیں لیکن ان آداب کو مد نظر نہیں رکھتے. اس لیے یہ دیکھ لیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا. پھر اگلا آداب کیا ہے قرآن کی تلاوت کا, تعظیم کے ساتھ پڑھنا. تعظیم کیا ہے, دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے الماری سے اٹھائی پڑھی اور رکھ دی. قرآن کو یوں نہیں, قرآن جب پڑھنا ہے پہلے وضو کرنا ہے, وضو کر کے خوشبو لگانی ہے, خوشبو لگا کے سر پہ ٹوپی ہو, امامہ ہو, کچھ بھی ہو, نہیں بھی ہو سکتا لیکن وضو کر کے خوشبو لگا کے ادب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا ہے. کیجول طریقے سے قرآن نہیں پڑھنا جس طرح عام اخبار پڑھتے ہیں, عام کتابیں پڑھتے ہیں, موبائل دیکھتے ہیں. یہ بھی ہے لا یمسہ الا المطہرون, پاک لوگ ہی قرآن چھوتے ہیں, جو ناپاک ہیں اللہ ان کو قرآن چھونے کی توفیق نہیں دیتے. اور بے وضو لوگ بھی قرآن نہیں چھوتے, اور جو مطہرون نہیں ہیں وہ بھی قرآن نہیں چھوتے. یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دی ہے.
تو جو قرآن پڑھتے ہیں وہ یہ خوش ہو جائیں کہ اللہ کے فضل سے ہم مطہرون میں سے ہیں، پاکیزہ لوگوں میں سے ہیں، جن کو اللہ نے چھانٹ لیا ہے قرآن کی تلاوت کے لیے۔ اور فرماتے ہیں غور و فکر اور سمجھ کر پڑھنا یہ قرآن کے آداب میں سے ہے۔ غور کرنا، سمجھنا، ترجمہ بھی پڑھنا۔ جو لوگ یعنی 50-60 سال کی زندگی گزار چکے، 40 سال کی گزار چکے، اتنے قرآن کر لیے، ایک سپارے کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا، وہ غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھ رہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مفسر قرآن صحابہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں سورہ اذا زلزلہ القاریہ غور و فکر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھوں، یہ مجھے اس سے اچھا لگتا ہے کہ میں سورہ بقرہ اور سورہ یوں ہی پڑھ کے ختم کر دوں۔ یعنی ایک آدمی ہے وہ قرآن کے 5 سپارے پڑھ رہا ہے، 10 پڑھ رہا ہے، ایک نے پورا قرآن ختم کر دیا، دوسرا آدمی ہے صرف اس نے اذا زلزلت الارض 4 لائنوں کی صورت ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھی، اس کی تفسیر پڑھی اور یہ دیکھا مجھے میرا رب کیا کہہ رہے ہیں میرے رب۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ آدمی زیادہ اونچے درجے کا ہے بنسبت اس کے جو قرآن کو رٹے کی طرح پڑھتا جا رہا ہے۔ تو تلاوت کے آداب میں سے ایک کیا ہے کہ اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، کم از کم سال کے اندر تو ایک دفعہ پڑھیں، مہینے کے اندر تو ایک دفعہ پڑھیں۔ جن لوگوں کی زندگیاں اتنی کہ بعض ایسے حافظ ہیں ان کو حفظ کیے ہوئے 20 سال گزر چکے ہیں، ان کو ایک سورت کا ترجمہ نہیں آتا۔ تو یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور تلاوت قرآن کے آداب میں سے کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر کے رونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان القرآن نزل بالحزن فاذا قرأتموه فابكوا وان لم تبكوا فتباكوا۔ یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا ہے، جب قرآن پڑھو تو رویا کرو جس طرح تمہارے دل پہ غم طاری ہے۔ یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا ہے، رونے کے لیے نازل ہوا ہے یہ۔ اس لیے نہیں والا پروائی کے ساتھ یوں ہی پڑھتے جو جس طرح ایک عام کتاب پڑھتے ہیں۔ اس لیے جب قرآن پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے فتباکوا، رونے کی صورت بنا کے قرآن پڑھا کرو، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے آئی ہے قرآن پڑھتے ہوئے رونا، لیکن روئے گا وہ جس کو قرآن سے محبت ہوگی، جس کو قرآن کی تلاوت میں مزہ آئے گا، جس کا قرآن کے اوپر ایمان زیادہ ہوگا وہ روئے گا۔ آج کل کون روتا ہے؟ الا ماشاءاللہ کوئی بھی اس طرح کا ہو، کم ہی کوئی ہو جو قرآن پڑھتے ہوئے روئے گا۔ جس کو ترجمہ پتا ہوگا، جس کو مطلب پتا ہوگا، جس کو قرآن سے محبت ہوگی وہی روئے گا، جس کے اوپر اللہ کا فضل ہوگا وہی روئے گا۔ ورنہ تو 80-90% قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے۔ شاید حافظوں کو بھی رونا نہیں آتا الا ماشاءاللہ۔ تو اس لیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب بھی قرآن پڑھو قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ہر آیت کا حق ادا کرو۔ اگر وہ رحمت الہی والی آیت ہے تو اللہ کی رحمت مانگو، اگر اس آیت میں عذاب کا ذکر ہے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو، اور اگر وہ تسبیح والی آیت ہے تو اللہ کی تسبیح فوراً بیان کرو، جیسے کہ سورۃ واقعہ میں آتا ہے فسبح باسم ربک العظیم، کہ تم اپنے عظمت والے رب کی تسبیح بیان کرو۔ تو پھر اس موقع پر کیا بیان کرنا؟ سبحان ربی العظیم، یہ کہنا یہ آداب میں سے۔ اسی طرح سے سورہ اعلیٰ میں کیا ہے؟ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے عالی شان رب کی تسبیح کرو۔ اب اس آیت پر عمل کا تقاضا کیا ہے کہ جب بھی یہ آیت پڑھے فوراً کہ سبحان ربی الاعلی۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی، تو آپ بار بار پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو صحابہ خاموشی سے سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے جنوں کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تھی، تو جب بھی میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو سارے جن کہتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ،
اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کوئی جھوٹا سمجھو گے؟ تو جنات کہتے تھے اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی نعمت کا نہیں جھٹلاتے، ساری تعریفوں کے مستحق آپ ہیں، تو تم بھی یہ کہو نا آگے سے۔ لیکن یہ کون کہے گا؟ آج کل تو 80-90% مسلمانوں کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا۔ کتنے رمضان شریف گزر جاتے ہیں ہمارے یعنی مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگی میں نہ جانے کتنے سال کے رمضان گزر گئے، ان کو آج بھی قرآن نہیں پڑھنا، اور قرآن پڑھنے کی جو ہے وہ اندر طلب ہی نہیں۔ 50 سال کی ہوں گے، 60 سال کی ہوں گے، 70 سال کی ہوں گے، بزنس کر رہے ہیں، اچھے خاصے ڈگری ہولڈر ہیں، آفیسز میں جاب کر رہے ہیں، نہیں ہے شوق قرآن پڑھنے کا۔ مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے، ٹوٹل پورے محلے میں 7-8 آدمی درس میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں، باقی کسی کو شوق ہی نہیں، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ تو قرآن پڑھ کے رونا اور قرآن پڑھ کے دعائیں مانگنا اور قرآن کا مطلب سمجھنا یہ تو بہت آگے درجے کی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے، آپ اپنے فضل سے مجھے توفیق دے۔ ہر سال اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن سیکھنے کے لیے دیتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے اس کو قرآن ناظرہ کوئی سپارہ نہ پڑھنا آتا ہو، کسی سپارے کا ترجمہ نہ آتا ہو، کسی سپارے میں سورتیں یاد نہ ہوں، آیتیں یاد نہ ہوں۔ یہ صرف قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا شہر القرآن، کہ جب رمضان آئے تو قرآن پہ محنت کرو، اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر جو ہے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھیں شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور آخر میں دعا مانگیں اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ قرآن پڑھ کر آخر میں یہ دعا مانگنی ہے، یہ بھی تلاوت کے آداب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود سے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اعوذ باللہ نہیں لکھی ہوئی، لیکن ہم کیوں پڑھتے ہیں کہ حدیث میں یہ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے بتایا گیا ہے۔ اور جب قرآن ختم کریں تو یعنی پڑھنا ختم کر دیا ہے، رکھنے لگے الماری میں، تو پھر کیا پڑھیں اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر میں میرا دل قرآن کے ذریعے بہلانا۔ میری قبر بڑی تاریک ہوگی، وحشتناک ہوگی، وہاں کوئی بیوی بچہ ماں باپ کوئی بہن بھائی نہیں ہوگا۔ اے اللہ میرا دل قیامت تک بہلانا قرآن کے ذریعے۔ اور جس کو زندگی میں جس کا دل قرآن سے نہیں بہلتا، جس نے دعائیں کبھی نہیں مانگی، قبر میں کیا بہلے گا؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہ دل بہلانے والی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کے اندر صرف قرآن ہوگا۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن العظیم۔ تو اس لیے جو ہے سب نے قبر میں جانا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے نہ جانا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت آپ کو بھی آئے گی، ان کو بھی آئے گی۔ اس لیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع کے قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے بھی آداب ہے، اعوذ باللہ، اور تلاوت ختم کرنے کی بھی آداب ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری۔ اور فرماتے ہیں قرآن کو خوش الحانی سے پڑھنا ہے، درد بھری آواز کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو درد کے ساتھ خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اہم بات ہے یہ۔ دیکھیں باپ اپنے بیٹے کو اگر یہ کہے اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تو نکل جا میرے گھر سے، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ باپ بیٹے کے ساتھ کھیل کر رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں، یا باپ بڑی اہم بات بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو قرآن کو سریلی آواز میں نہیں پڑھتا، جو قرآن کو درد بھری آواز میں نہیں پڑھتا، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اہم بات ہے بڑی۔
ہم سب کو سر کے ساتھ درد کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ جس طرح عام الفاظ میں باتیں کر رہے ہیں تو یہ بھی قرآن کے آداب میں سے. اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے سورہ مزمل میں قرآن کو تجوید کے ساتھ صاف صاف پڑھو. سین کی آواز الگ آئے, صاد کی الگ آئے, قوا کی الگ آئے, تا کی الگ آئے. اور علماء نے لکھا ہے فقہ کی کتابوں کے اندر جس بندے کو قرآن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھنا آتا وہ سین اور صاد کا فرق نہیں کر سکتا, قوا اور تا کا فرق نہیں کر سکتا, سین اور صاد کا فرق نہیں کر سکتا, سین اور تا کا فرق نہیں کر سکتا, وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلسل ہو رہا ہے. اس کو نماز کے اندر بھی یہ پڑھتے ہوئے گناہ ہو رہا ہے, اس لیے کہ وہ قرآن کو ایسا نہ پڑھنا آتا ہے نہ پڑھنا سیکھتا ہے. وہ اس کو علماء نے فرض عین لکھا ہے. بہشتی دیوبند کے اندر فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ ہے کہ سین اور صاد کا فرق کرے, جہاں پر بات ختم ہو رہی ہے وہاں ٹھہرے, اس کے بعد آگے شروع کرے. یہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ترتیل اس کو کہتے ہیں کہ تجوید اور اس کے جو ہے وقوف کے حفاظت کرنا کہ کہاں بات ختم ہو رہی ہے, کہاں سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے, اس کا خیال کرنا. اور اس کے علاوہ ایک بات اور بھی تھوڑی سی بات مسئلے اور جو ہے اسلام آباد کا اجتماع بھی شروع ہو رہا ہے آج سے, اور جو ہے اتوار کے دن صبح دعا ہے اور 2 دن ہے اس کے آج شام سے شروع ہو رہا ہے اور ہفتے کا دن ہے. تو سب حضرات اس کے اندر بھی جو ہے وہ شرکت کی کوشش کریں. اور مسائل کے اندر ایک چھوٹی بات یہ ہے استخارہ کی نماز. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب نہ کرنا اور استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے. 2 رکعت نفل پڑھ کر حدیث والی جو دعا ہے یہ پڑھنی چاہیے. 1 دن پڑھیں, کوئی دل مطمئن نہیں ہو رہا 2 دن پڑھیں. علماء نے لکھا ہے 7 دن تک پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ایسی نشانیاں سامنے آ جائیں گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کرنا میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر. اس کی حدیث میں ان 2 نفلوں کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ آپ جب بھی کوئی اہم کام کرنے لگے کہ میں فلاں ملک میں جاؤں, میں فلاں کاروبار کروں, فلاں جگہ پہ نکاح کروں, فلاں نوکری کروں یا نہ کروں, اس طرح کے جتنے بھی اہم کام ہیں اگر کرنے ہوں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہو تو 2 رکعت نفل پڑھیں. 2 رکعت نفل برائے استخارہ. اور اس کی حدیث میں دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدر بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام. یہ آگے 2 لائنوں کی دعا ہے. یہ ساری نماز کی کتابیں موبائل کے اندر بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں اور ویسے بھی ہیں. استخارے کی دعا نیٹ پر نکل آتی ہے. تو اس لیے یہ کرنا بہت ہی مسنون عمل ہے. ہاں اگر کسی بندے نے حج پر جانا ہو تو وہ یہ استخارہ نہیں کرے گا کہ یا اللہ میں حج پہ جاؤں یا نہ جاؤں, میں حج پہ جاؤں یا اپنا پلاٹ بناؤں, میں حج پہ جاؤں یا اپنے بچوں کی شادی کروں. یہ استخارہ نہیں کرنا, اس لیے کہ حج فرض ہے. کوئی بندہ یہ استخارہ نہیں کر سکتا یا اللہ میں جمعے کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. یہ استخارہ نہیں ہے. استخارہ یہ ہے کہ اے اللہ میں حج پر کس گروپ کے ساتھ جاؤں, کون سی تاریخ میں جاؤں, کس طرح کس شہر سے اپلائی کروں. یہ استخارہ ہو سکتا ہے. باقی فرائض کی فرض عبادت کروں یا نہ کروں یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اس بات کو یاد رکھے.